بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام پاک یونس بن متی ہے، جبکہ لقب ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ بستی نینوا یعنی ملک شام کی ایک بستی کے نبی تھے جو موصل کے علاقے میں دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ہے۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور توحید کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں عذاب کی خبر دی اور خود علاقے سے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک کی وادیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے۔ آپ نے انہیں ایک عرصے تک بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا، لیکن یہ لوگ دعوت قبول کرنے سے انکار اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی راہ پر ہی گامزن رہے۔ طویل عرصے تک پوری کوشش کے باوجود جب لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، قوم مجھے جھٹلانے پر ہی قائم ہے، پس تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس پر ان سے فرمایا گیا، آپ انہیں خبر دے دیں کہ 3 دن بعد صبح کے وقت ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو نزول عذاب کی خبر دے دی۔ نزول عذاب کی خبر سن کر لوگوں نے آپس میں کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی ہے۔ دیکھو، اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ یعنی خطرہ ہوا۔ یہ سب دیکھ کر وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ موٹے کپڑے پہن کر توبہ اور اسلام کا اظہار کیا۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ زاری شروع کر دی، یعنی رونا شروع کر دیا، اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کی تو پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی توبہ سے باخبر نہیں تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ قوم کو عذاب آنے کی جو خبر دی تھی اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر و نافرمانی پر غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نازل ہوئے بغیر ہی ہجرت کے ارادے سے چل دیے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس فعل پر مجھ سے کوئی باز پرس ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ہجرت کرنے اور غضبناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اس شخص کو قتل کر دیتے تھے جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے یقینی طور پر سچے تھے۔ آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے ہی انہیں بتایا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب آیا نہیں تھا تو قوم کی نظر میں آپ کا کہنا واقعے کے خلاف تھا، اس لیے آپ قتل کے اندیشے سے وہاں سے چل دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام نے عذاب کا تو فرمایا تھا، لیکن انہیں کوئی متعین وقت نہیں بتایا تھا جس پر آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ آپ کی قوم جھوٹا کہہ سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے
کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، جب اس میں تاخیر ہوئی تو قتل سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام ان سے چھپ کر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام نے دریائی سفر کا قصد کیا اور بھری کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ٹھہر گئی، اور اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیے جائے اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈال دیے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی، اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس لیے قید خانہ بنایا ہے، لہٰذا تم نہ تو ان کی کوئی ہڈی توڑنا اور نہ ہی ان کے گوشت کو کاٹنا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لائے تو انہیں کئی قسم کی تاریکیوں کا سامنا ہوا، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار عز و جل سے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، اور تو ہر عیب سے پاک ہے۔ بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، یعنی قبول کر لیا۔ چنانچہ انہیں تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ مقبول دعائیہ کلمات میں سے ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور، دبلے پتلے اور نازک ہو گئے تھے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت تقریباً 40 دن تھی۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، یعنی درخت اگا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ مبارک میں دے کر آپ کو صبح شام دودھ پلاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد یعنی کھال سکن مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگائے اور جسم میں توانائی آئی۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ یعنی درخت اگا دیا۔ یاد رہے کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے آپ علیہ السلام کو جو ہے آرام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک آسائش یعنی آرام اور سکون کے ساتھ رکھا۔